یہاں پہ مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مراد کون ہے؟ آپ کی امت۔ یہ وہی انداز ہے جو انداز اللہ رب العزت نے شرک والی آیت میں اختیار کیا ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرک کرنے والے نہیں ہیں، لیکن آپ کو مخاطب کر کے دوسروں کو وارننگ دی گئی ہے کہ جب ہمارا نبی شرک کرے تو کوئی لحاظ نہیں، اس کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، تو تم لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرک کرنے والے نہیں ہیں، اور یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ اللہ کے دین پہ چلنے والے ہیں، آپ یہودیوں کے دین پہ چلنے والے نہیں ہیں، لیکن آپ کو مخاطب کر کے دوسروں کو پیغام دیا گیا ہے کہ یہودیوں کو راضی کرنا، عیسائیوں کو راضی کرنا، اسے آپ اپنا ہدف نہ بنائیں۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم یہودیوں کا ایک مطالبہ مان لیں گے تو مطمئن ہو جائیں گے، دوسرا مطالبہ مان لیں گے تو مطمئن ہو جائیں گے، اس کے بعد مطالبہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے مطالبے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آج ان کا مطالبہ ہے کہ آپ لوگ اپنی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ساتھ بیٹھنے کی اجازت دیں۔ کل ان کا مطالبہ ہوگا کہ وہ لڑکیاں اور لڑکے جو سرکاری ملازمت کر رہے ہیں، آپ پردہ کرنے پہ پابندی عائد کر دیں، ان کو پردہ کرنے کی اجازت نہ دیں، تو ان کے مطالبات بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، قطعاً آپ پہ راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نہ ہی عیسائی۔ کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ جب تک کہ آپ ان کے دین کو نہ اپنا لیں۔ آپ یہودی بن جائیں، عیسائی بن جائیں، تب آپ کے اوپر یہودی مطمئن ہوں گے، تب آپ کے اوپر عیسائی مطمئن ہوں گے۔ جب تک آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تب تک وہ آپ لوگوں سے دشمنی کرتے رہیں گے اور آپ کے دلی دوست نہیں بنیں گے، ان کے مطالبات بڑھتے رہیں گے۔ ان کا دین اختیار کیے بغیر ان کو راضی کر لینا ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو راضی کرنا یہ ہمارا ہدف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سورہ بقرہ میں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کہ اگر آپ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آئیں، جو جو نشانی مانگ رہے ہیں آپ ان کو دیں، تب بھی وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ جس قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں، اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا انہیں گوارا نہیں ہوگا۔